اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یاسین، اور قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، نازل کیا ہوا ہے زبردست مہربان کی طرف سے، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تاکہ ڈرا دیں آپ اس قوم کو کہ نہیں ڈرایا گیا ہے ان کے بزرگوں کو اور وہ غفلت میں ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون، یقیناً اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ محترم، ہم نے گزشتہ درس میں آپ کو بتایا تھا کہ حروف مقطعات یا سین وغیرہ جو صورتوں کے شروع میں آئے ہیں ان کا کیا مطلب ہے، وہ ذہن میں بات رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات کا جو حساب رکھا ہے وہ اتنا پیچیدہ اور اس قدر باریک حساب ہے کہ کسی اتنی ضخیم اور اتنی عظیم کتاب کے اندر اس کو باقی رکھنا اور اس کو موجود کر دینا ایک ایسا کمال ہے جو انسانی قدرت اور طاقت سے باہر ہے، جو کہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جنہوں نے حساب کی اس پیچیدگی کو کبھی کسی سے نہیں پڑھا، جو کلام پیش کیا ہے وہ پیچیدہ حساب اس کتاب میں قرآن کریم میں موجود ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کلام الہی ہے۔ اور فرمایا والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن حکیم کی۔ قرآن اللہ کا وہ کلام جو پڑھا جاتا ہے، اس کو قرآن کہا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے۔ قرآن کا مطلب ہے بہت زیادہ پڑھا جانے والا، بہت زیادہ پڑھا جانے والا کلام۔ یہ مکی صورت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مکے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اس وقت اس کو کہہ دیا گیا کہ یہ قرآن ہے، یعنی بہت زیادہ پڑھا جانے والا کلام ہے۔ اور آج جب ہم آپ کے سامنے یہ تفسیر پیش کر رہے ہیں تو قرآن کے یہ الفاظ بھی بالکل درست ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کلام قرآن ہی کریم ہی ہے، سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کلام قرآن حکیم ہی ہے۔ دنیا کے اندر لاکھوں مدرسوں میں، دنیا میں لاکھوں مسجدوں میں، مسلمانوں کے گھروں میں اس کی تلاوت کا معمول ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اس کی تلاوت کا معمول ہے۔ آج بھی قرآن کریم دنیا کے اندر جتنا چھپتا ہے اور جتنا پڑھا جاتا ہے، کوئی دوسری کتاب اتنی نہ چھپتی ہے نہ اتنی پڑھی جاتی ہے۔ اس سے قرآن کریم نے جو کہہ دیا تھا کہ یہ پڑھا جانے والا کلام ہے، اس کی یہ خبر بھی اور اس کی یہ پیشن گوئی بھی بالکل درست ثابت ہوئی ہے کہ دنیا کے اندر اس سے زیادہ پڑھا جانے والا کلام کوئی نہیں ہے۔ حروف مقطعات بھی اس بات کی دلیل ہیں اور قرآن کا لفظ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا معجزاتی کلام ہے۔ اور فرمایا والقرآن الحکیم، بڑی حکمت والا کلام ہے۔ اس کا ایک ایک مضمون اور اس کی ایک ایک آیت اور اس کے اندر موجود ایک ایک ہدایت اور اس کے اندر بیان کیے گئے تمام احکامات وہ اس بات کے اوپر شاہد ہیں کہ بڑی حکمت والے اور حکیم اور دانا اور مدبر کا کلام ہے۔ 1400 برس کی طویل زمانہ جو اس کلام کے اوپر گزر چکا ہے، اس طویل زمانے کے اندر دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا مدبر، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا محقق، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا تجربہ کار اس بات کو ثابت نہیں کر سکا کہ قرآن کے کسی ایک حکم کو بھی وہ کہہ سکے کہ یہ حکمت پر مبنی نہیں ہے، وہ دانائی پر مبنی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین اور قسم ہے قرآن حکیم کی،
یعنی حروف مقطعات اور قرآن جو اللہ کا معجزاتی کلام ہے اور اس کے اندر موجود حکمت پر مبنی اللہ کے احکامات اس بات کی دلیل ہیں اور گواہی ہیں اور شہادت ہیں کہ انک لمن المرسلین، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو جناب محمد رسول اللہ کی رسالت کے لیے بطور گواہ اور دلیل کے پیش کیا ہے، بطور ثبوت کے پیش کیا ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی رسالت کی دلیل پیش کرو اور اس بات کا ثبوت پیش کرو کہ یہ خدا کے رسول ہیں، تو وہ قرآن کو دیکھے، اس کے اندر معجزاتی مقطعات کے حساب کو دیکھے، قرآن کی دنیا کے اندر پڑھے جانے والے اس سیلاب کو دیکھے جو دنیا کے انسانوں کا سیلاب قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے، اور آج سے نہیں ہمیشہ سے جب سے قرآن کا نزول ہوا ہے اور آج تک جب کہ دنیا ضلالت اور گمراہی کے سمندر میں غرق ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کلام صرف قرآن ہے۔ حالانکہ آبادی کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں ہیں، لیکن ایک کتاب کی حیثیت سے قرآن کے برابر توریت نہیں پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، اور اس کی حکمت پر مبنی احکامات یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ انک لمن المرسلین، کیا آپ خدا کے رسول ہیں۔ قرآن دلیل ہے اس بات پر، اس کے حکمت پر مبنی احکامات دلیل ہیں اس بات پر، قرآن کے حسابات دلیل ہیں اس بات پر کہ محمد آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وہ راستہ جو قرآن کریم ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور بیان کرتا ہے، وہ نظام جو قرآن کریم ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، جس نظام کے اندر عبادت کا نظام بھی ہے، معیشت کا نظام بھی ہے، معاشرت کا نظام بھی ہے، سیاست کا نظام بھی ہے، جس کے اندر انسان کی زندگی کے شعبوں کا نظام موجود ہے۔ زندگی کے متعلق تمام شعبے جو انسان سے متعلق رکھتے ہیں، ان کے مکمل احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیے ہیں، اور اس طریقے سے بیان کیے کہ اس کے اندر کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ، کوئی کمی بیان کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ علی صراط مستقیم۔ آج دنیا جب اپنی ترقی کے اوپر نازاں ہے، ہمیں یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے۔ آج دنیا جب اپنی ترقی کے اوپر نازاں ہے اور یہ بتاتی ہے کہ وہ تجربے اور عقل کی بنیاد پر سب سے زیادہ اعلیٰ درجے پر پہنچ چکی ہے، ہمیں اس بات کو کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ اسے قرآن کے احکامات کو ماننے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ چاہے وہ انسانی حقوق کا معاملہ ہو، چاہے وہ عورتوں کے حقوق کا معاملہ ہو، چاہے وہ تعلیم کا معاملہ ہو، چاہے وہ سیاسی معاملات کا معاملہ ہو، چاہے وہ انسانی زندگی کا معاملہ ہو، کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، چاہے وہ بین الاقوامی معاہدات ہوں، بین الاقوامی قوانین ہوں، چاہے معاشرتی اور آئلی قوانین ہوں، ہر جگہ یہ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے جو بات آج سے 1400 سال پہلے پیش کر دی تھی، دنیا اس کو ماننے کے اوپر مجبور ہے۔ جناب محمد رسول اللہ نے اسی وقت فرمایا تھا کہ دنیا اس بات کو جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں میرا نام لے کر نہ مانے، لیکن اسے یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی، اور دنیا کو اپنے تجربات کے بعد اسی جگہ آنا پڑے گا۔ اعلیٰ صراط مستقیم اس لیے کہ یہی صحیح اور سیدھا راستہ ہے، اور اس لیے کہ تنزیل العزیز الرحیم یہ نازل کیا ہوا ہے اس اللہ کی طرف سے کہ جو زبردست ہے اور بڑا مہربان ہے۔ وہ زبردست ہے کہ اس کے احکامات کو جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیے ہیں وہ اس طرح سے احکامات ہیں کہ دنیا اس کے احکامات کو ماننے پر اس لیے مجبور ہوگی کہ انسان کی نفسیات، انسان کی ضروریات، انسان کی مجبوریاں اور انسان کے فائدے اس کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ان قوانین کو مانے، اور وہ بڑا مہربان ہے کہ دنیا کے اندر یہ نظام مہربانی کا نظام ہی بن کر یہی نظام مہربانی کا نظام بنے گا۔ آگے فرمایا کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ وَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تم ڈرا دو اس قوم کو کہ نہیں ڈرایا گیا ہے ان کے بزرگوں کو اس سے پہلے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تاکہ آپ انہیں انذار کریں، تاکہ آپ انہیں نصیحت کریں، تاکہ آپ ان کے آگے جو گمراہی کے بادل، ان کی آنکھوں کے گمراہی کے اندھیرے جو ان کے آگے گٹا ٹوپ اندھیرے ان کی آنکھوں کے سامنے جو چھائے ہوئے ہیں، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹا دیں۔ ان کی عقل پر جو اندھیرے پڑے ہوئے ہیں
ان کی سمجھ پر جو اندھیرے پڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے کہ کسی نے ان کو صحیح اور غلط کی حص اور تمیز ہی نہیں دی، انہیں بتایا ہی نہیں کہ کیا غلط ہے اور کیا سچ ہے۔ اور مشرکوں کو یہ نہیں بتایا کہ اس کائنات کا خالق اور مالک ایسا نہیں ہوتا جس طرح کہ تم اپنے بتوں کو پوچھتے ہو۔ ان مشرکوں کو یہ نہیں بتایا کہ اس کائنات کا خالق اور مالک ایسا نہیں ہوتا جس طرح سے تم اپنے معبودوں کی پرستش کرتے ہو، بلکہ اس کائنات کا خالق ویسا ہوتا ہے جیسا قرآن ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ان گمراہ لوگوں کو جو ضلالت کے اندھیروں میں اور بدعمالیوں کے اندھیروں میں مبتلا ہیں، ان کو یہ نہیں بتایا گیا، ان کو یہ نہیں سمجھایا گیا کہ یہ چیز تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم جو چیز تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے وہ تمہیں کامیابی اور نجات اور فلاح کے راستے پر لے جانے والی، ان کو سمجھایا نہیں گیا۔ تو آپ تاکہ ان کو سمجھا دیں اور ان کو ڈرا دیں۔ میرے محترم بزرگ کو یاد رکھیں، انسان ایک عقل مند قوم ہے، اس کے سامنے اگر سچائی کو پیش کیا جائے گا، حقیقت کو پیش کیا جائے گا اور وہ سچائی کو اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو یقین رکھیں کہ انسان سمجھ جائے گا۔ اگر صحیح طریقے کے ساتھ جانور کی بھی تربیت کی جاتی ہے تو وہ بھی سمجھ جاتا ہے اور محسوس کر لیتا ہے، اگر صحیح طریقے کے ساتھ انسانوں کی تربیت کی جائے گی تو وہ بھی سمجھ لیں گے۔ آج ہمیں اپنے ملک کے اندر فرقہ پرستوں سے شکایت ہے، شکوہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے نفرت اور مسلمانوں سے تنفر کے اندر مبتلا ہیں، مسلمانوں سے اور اسلام سے نفرت کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کبھی ہماری طرف سے ہے کہ ہم نے ان کے سامنے اسلام کو صحیح طریقے کے ساتھ پیش نہیں کیا، ورنہ ہماری یہ قوم یہ بھی حق کی طالب ہے۔ سچائی کو اگر اچھے انداز سے اس کے سامنے پیش کیا گیا ہوتا تو یقیناً اس نے قبول کیا ہوتا۔ ہمارے پیش کرنے کی غلطی ہے، ورنہ قرآن کریم اللہ کا ایک ایسا کلام ہے کہ اگر یہ اس کو صحیح طریقے کے ساتھ اس قوم کے سامنے ہم پیش کرتے تو یقیناً ان کے دل متاثر ہوتے، ان لوگوں کے دل متاثر ہوتے کہ جو حق کے طالب ہیں، جو سچائی کے طالب ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، تاکہ آپ ڈرا دیں ایک ایسی قوم کو کہ ان کے بزرگوں کو کسی نے بتایا ہی نہیں، ان کے سامنے سچائی کو کسی نے پیش ہی نہیں کیا ہے، ہدایت کو کسی نے ان کے سامنے پیش ہی نہیں کیا ہے، اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم، اور فرمایا جا رہا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین کی بات کو ان کے سامنے پیش کیا تو حق تو ثابت ہو گیا۔ یہ حروف مقطعات کا علم، یہ قرآن کریم کا دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کتاب ہونا، یہ قرآن کے مبنی پر حکمت احکامات، یہ سب اس بات کے اوپر دلیل ہیں کہ حق تو ثابت ہو گیا ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام ہے اور جناب محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کے حضور کی رسالت کے لیے قرآن کافی دلیل ہے، اور کتاب ہدایت کے لیے قرآن کریم، اس کے احکامات مبنی بر حکمت ہونے کے لیے قرآن کریم کافی دلیل ہے۔ قرآن کریم دلیل عمل سے پیش کرتا ہے، قرآن کریم دلیل عمل سے پیش کرتا ہے، تجربے سے پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم ثابت کر کے دکھاتا ہے عمل کے ذریعے سے کہ یہ حق ہے۔ جناب محمد رسول اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے سے جو نظام اس زمین کے اوپر قائم کیا، جس کو ہم مدینے کی ریاست کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس زمین کے اوپر جو نظام قرآن کریم کے ذریعے سے قائم کیا، جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، وہ اس بات کی کافی دلیل ہے کہ دنیا کو یہ ثابت ہو جائے کہ وہ نظام ہی دنیا میں امن و سکون لا سکتا ہے جو قرآن ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ وہی نظام انسانوں کو امن اور مساوات اور انصاف دے سکتا ہے جو قرآن کریم ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نظام دنیا کو نہ امن دے سکتا ہے، نہ مساوات دے سکتا ہے، نہ انسان کو انسانوں کے حقوق دے سکتا ہے، نہ عورتوں کو عورتوں کے حقوق دے سکتا ہے سوائے قرآن کے۔ تو حق تو ثابت ہو چکا ہے، لقد حق القول علی اکثرہم، لیکن تعصب میں، اپنی محرومی میں، اپنی نادانی میں، گمراہی کے گڑھوں کے اندر غرق ہونے کی وجہ سے، آنکھوں کے آگے سیاہ ضلالت کے اندھیرے ہونے کی وجہ سے
یہ سچائی کو دیکھ نہیں پا رہے، اس لیے ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر چند باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو لوگوں کے سامنے صحیح انداز سے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک ایسا مکمل نظام ہے کہ اگر اس زمین کے اوپر قرآن کے نظام کو قائم کر دیا جائے تو یقین رکھیں کہ دنیا امن کا، انصاف کا، عدل کا، مساوات کا اور تمام انسانوں کے جائز حقوق کو ان کو عطا کرنے کا نظام بن جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔